إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا اور ہماری ضرورت کی جتنی چیزیں تھیں ان ساری چیزوں کا بھی انتظام فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے ہمارے دلوں کے اندر ان چیزوں کی فطری طور پر محبت ڈال دی ہے، کیونکہ اگر محبت نہ ہو تو ہم اس چیز کی طرف بھاگیں گے نہیں، اس کے حصول کے لیے قربانیاں نہیں دیں گے۔ تو اللہ نے کچھ ایسا نظام بنا رکھا ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں انسان اس کی طرف بھاگتا ہے، اولاد کی کامیابی کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، دولت کے حصول کے لیے کیوں بھاگتا بھائی؟ محبت ہے، محبت نہ ہو تو کون قربانی دے گا؟ یہ اللہ نے رکھی ہے، نیچر ہے، فطرت کے طور پر اللہ نے اس کو رکھ دیا۔ اگر اللہ ہمارے دلوں میں یہ محبت نہ رکھے تو ہم ان چیزوں کے لیے ایسی قربانیاں پیش نہیں کر سکتے۔ ایک ماں اپنے بچے کے لیے کتنی قربانیاں پیش کرتی ہے آپ کو پتا ہے؟ لیکن وہی ماں دوسرے بچے کے لیے وہ قربانی پیش نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فطری طور پر دل کے اندر یہ محبت ڈال رکھی ہے۔ ایسے ہی ہماری زندگی کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ضرورت مال بھی ہے۔ مال، سارا مسئلہ ہی مال کا ہے۔ زندگی سے مال نکال دو ختم ہوگی کہاں؟ مال کا۔ اور اللہ نے محبت رکھی ہے، اگر محبت نہ رکھی ہو، بلکہ اتنی خطرناک محبت ہے کہ مال سے تو کسی کا پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے، کسی کا نہیں بھرتا۔ اللہ نے دنیا میں لوگوں کو اتنی دھن دولت سے نواز دیا ہے کہ وہ کھائیں بیٹھ کر کے نا تو کھا نہیں سکتے ہیں، لیکن پھر بھی مال کے حصول کے لیے وہ بیٹھتے نہیں ہیں،
کہ صاحب ہمارے پاس تو بہت ہو گیا، اب کیا ضرورت ہے؟ دیکھا کسی کو؟ پھر بھی بھاگے جا رہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محبت ہے، محبت ہے۔ لیکن یہی محبت اگر اندھی محبت میں بدل گئی تو خطرناک ہے۔ محبت تو اللہ نے رکھی ہے، وہ رہے گی، لیکن آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بار بار بیدار کیا گیا ہے، چوکنا کیا گیا ہے کہ ان چیزوں سے اندھی محبت نہیں ہونی چاہیے، مال سے اندھی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ جس دن اندھی محبت ہو گئی اس دن سے آپ بھٹک جائیں گے۔ پہچان کیا وہ بھی بتا دو۔ مال کے حصول کے لیے اگر یہ چند گڑبڑیاں ہو رہی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو مال سے اندھی محبت ہو گئی ہے جو آپ کو تباہ کر دے گی۔ اور اسی اندیشے کا تو ذکر تھا، اللہ نے کہا یا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تم کو تمہاری اولاد، تمہارا مال اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ جب اندھی محبت کی شکار ہو جاؤ گے تو اللہ کے ذکر سے، غفلت سے آپ کو کوئی نہیں بچا پائے۔ جب آپ کے اندر اندھی محبت ہو جائے گی مال کی تو یہ گڑبڑیاں ہوں گی۔ کیا؟ آپ حقوق دبانا شروع کر دیں گے۔ حقوق اپنا تو کھائیں گے ہی، کیونکہ اب اندھی محبت ہوگی نا تو بس ایک ہی طرف ہے، آنے دو، بس آنے دو، کبھی پیٹ نہیں بھرے، آنے دو۔ تو حقوق میں آپ ڈنڈی مارنا شروع کر دیں گے۔ بھائی کا حصہ، بہن کا حصہ، پڑوسی کا حصہ۔ آپ دیکھیں نا وہ مائنس والوں کو اللہ کتنا دے کے رکھا ہوتا ہے، لیکن نیت خراب ہوتی ہے، اپنا کھاتے کھاتے پڑوس میں بھی گھس جاتے ہیں، وہ مال کی اندھی محبت ہوتی ہے۔ تو اگر حقوق دبانا شروع کر دیے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ کو مال سے اندھی محبت ہو گئی ہے جو آپ کو تباہ کر دے گی۔ فرائض میں کوتاہی اگر آپ شروع کر دیں، فرائض جو آپ کے ذمہ ہے کہ یہ سب کام کرنا ہی ہے، اس میں آپ ڈنڈی مارنا شروع کر دیے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ مال سے اندھی محبت ہو گئی۔ دکان پہ بیٹھے ہیں، اس لیے دکان بند کر کے مسجد میں نہیں آتے کہ کہیں ایسا نہ کوئی گراہک اور مس ہو کے چلا جائے۔ آپ کو مال کی محبت کی فکر ہے، جو مال کی فکر ہے، لیکن وہ اللہ کی فکر نہیں جو آپ کو مال دینے والا ہے، جو گراہک بھیجنے والا ہے۔ یعنی ایسی گڑبڑیاں، ظلم اگر آپ کی زندگی میں آگے، زیادتی، مال سے ظلم زیادتی بھی ہوتی نا، ہم بڑے ہیں تو یار ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ یہ موٹی موٹی گڑبڑیاں اگر ہو گئی تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے دل کے اندر مال کی اندھی محبت پیوست ہو گئی ہے جو آپ کو تباہ کر دے گی۔ دنیا میں سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن آخرت میں کیا آنکھیں بند کرتے ہی سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی لیے اس اندھی محبت سے بچانے کے لیے اللہ نے فارمولے دیے کہ بھئی محبت تو رہے گی مگر اندھی محبت نہ ہونی پائے۔ اس اندھی محبت کے علاج کے لیے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ مال کماؤ اور خرچ کرو۔ الذی جمع مالا وعددا، اچھی چیز نہیں ہے کہ وہ بندہ جو مال سمیٹ سمیٹ کے رکھتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے نا، 1 روپیہ 1 روپیہ 1 روپیہ، مائنس نہیں ہونا چاہیے، پلس سے ہونا چاہیے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اگر آپ اندھی محبت سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کو خرچ کرو۔ کہاں خرچ کرو؟ وہ بھی آپ کو رہنمائی ملے گی۔ خرچ کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ایک جگہ فرماتا یا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ کیا ایمان والو، مومنوں کو خطاب کیا کیونکہ اللہ مومنوں سے بڑا محبت کرتا ہے کہ بھئی جو مانتا ہے اسی کو تو اللہ مخاطب کرے گا۔ کیا ایمان والو، جو تم کماتے ہو، جو تم حاصل کرتے ہو، اس میں سے پاکیزہ چیزیں تم خرچ کرو۔ دنیا ہے، ہاتھ اللہ نے کیوں دیا ہے، پیر کیوں دیا ہے؟ کماؤ، کوئی منع نہیں ہے،
दौलत कमाने पर कोई पाबंदी नहीं है, बस शर्त ये तरीका सही होना चाहिए, आने का भी तरीका सही होना चाहिए और जाने का भी तरीका सही होना चाहिए। तो अल्लाह कहता है जो तुमने कमाया, यानी कमाने पर कोई पाबंदी नहीं है, उसमें से बेहतरीन तैयबात पाकीज़ा चीजें, अच्छी क्वालिटी वाली चीजें खर्च करो। क्यों? आपके घर पे कभी कभी मेहमान दो तरह से आते हैं। एक वो आता जिससे आपको बड़ी लगाव होती है, दिली मोहब्बत, तो आप उसके लिए पकवान वगैरह बनाएंगे ना तो बढ़िया वाला, क्योंकि दिली लगाव है ना, तो बढ़िया से बढ़िया उसको खिलाएंगे, बढ़िया से बढ़िया उसकी मेहमान नवाजी करेंगे। और एक वो बंदा आ गया जिससे नहीं चाहते थे कि वो आ जाए, तो फॉर्मेलिटी तो करनी है ना। तो जब मोहब्बत होगी तो उसके लिए बेहतरीन कुर्बानी आप पेश करेंगे, और मोहब्बत नहीं होगी तो फॉर्मेलिटी चलेगा। तो अल्लाह कहता अगर मुझसे मोहब्बत है तो मेरे लिए जब खर्च करो तो बेहतरीन क्वालिटी। ऐसा नहीं कि यार जेब में 10 रुपए की नोट पड़ी थी, फटा चल नहीं रहा था, मस्जिद की झोली में डाल देती, ऐसे भी वाकई सुनने में मिलती। रमजान में हम रसीदे काटते हैं, कुछ ऐसे नोट आते हैं जो चलते नहीं हैं, तो हवाला कर दो मस्जिद मदरसे वालों के, वो तो चलाएंगे, उनकी मजबूरी है। तो जो आपके काम का नहीं है वो आप अल्लाह के लिए खर्च करते हो, क्या हो गया? बेहतरीन चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। और अल्लाह कहता जो हमने जमीन से तुम्हारे लिए उगाया है उसमें से भी खर्च करो। वला तयम्ममुल खबीस मिन्हु तुनफिकून, खबीस चीजें, नापाक चीजें, नापसंदीदा चीजें खर्च मत करो अल्लाह के लिए। हम कपड़ा पहन पहन के जब थक जाते हैं ना तो कहते चलो अब अल्लाह के लिए, ये असल खर्च नहीं है जी, ये तो आप अपने घर की वो गठरी जो भर गई है ना उसे खाली करना चाहते हैं। असल खर्च ये है कि आपको जो महबूब है वो चीज अल्लाह के रास्ते में दो, वो असल खर्च है। तो अल्लाह कहता पाकीज़ा चीजें अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, नापाक चीज नहीं। वलस्तुम बिआखिदी इल्ला अन तुगमिदू फी, हालांकि वो चीजें अगर तुमको भी दी जाए ना जो नापसंद तुम्हें है तो तुम भी कबूल नहीं करोगे, हद हो गई। अगर वो चीज तुमको मिले तो तुम रिजेक्ट करते हो। और अल्लाह जो इतना बेहतरीन खालिक है, मालिक है, जिसके एहसानात इतने हैं कि हम गिनाना चाहे तो गिन नहीं सकते, उसके रास्ते में खर्च करना हो तो आप देखते हो कौन हमारे काम का नहीं है, किससे हमारा दिल भर गया उसे आप खर्च करते हो, हरगिज़ नहीं। अल्लाह फरमाता वअलमू अन्नल्लाह गनियुन हमीद, लोगों याद रखो अल्लाह मालदार भी है और काबिल तारीफ है। वो खर्च करने को इसलिए नहीं कहता है कि वो तुम्हारा मोहताज है, इसमें तुम्हारी आजमाइश है। अल्लाह तो ये दुनिया वालों को दिखाना चाहता है कि देखो मेरे ये दो बंदे हैं, एक को मैंने दिया और जैसे मैं कहता हूं खर्च करो वैसे खर्च करता है, और एक ये भी बंदा है जिसको मैंने दिया लेकिन वो समेट के बैठ गया है कि ये दोनों मिसालें बनेंगी ना, एक का अलग नतीजा निकलेगा, दूसरे का अलग नतीजा निकलेगा। इसी तरह खर्च के ताल्लुक से तस्वुर जो कायम है कि खर्च तो मालदारों का काम है, बेतुकी बातें हैं, मालदारों का काम खर्च, हम तो गरीब लोग हैं, जब अल्लाह हमको दे देगा तो हम भी खर्च करें, एकदम बेतुकी बात है। अल्लाह फरमाता है कामयाब होने वाले बंदों की सिफात का तज़किरा करते हुए अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्राई, मेरे वो बंदे हैं कि जो खुशहाली में भी खर्च करते हैं और तंग दस्ते में भी खर्च करते हैं, खुशहाली में भी खर्च करते हैं और तंग दस्ते में भी खर्च करते हैं। ऐसा नहीं कि जब भाई खुशहाली में खर्च करना आसान होता है, वो भी एक आजमाइश है, और तंग दस्ते में खर्च करना जरा मुश्किल होता है, वो भी एक आजमाइश है। और अल्लाह तो बंदे को हर तरह से आजमाता है कि बंदा खुशहाली में कैसे था और तंगदस्ती में कैसे है। और बसा औकात में बताऊं तो बचा नहीं होगा कि बसा औकात आपका थोड़ा रुपया मालदार के ज्यादा रुपये पर भारी पड़ सकता है। अल्लाह क्या नेकियां गिनी नहीं जाएंगी, जानते क्या होंगी? वह मीजान तौली जाएंगे, वो एक नेकी किसी के लिए ज्यादा बन जाएगी और वही नेकी किसी के लिए कम बन जाएगी, हालात के हिसाब से। एक आदमी है, 2 दिन का भूखा आदमी है, मजदूरी किया, 200 रुपया कमाया,
اس کے دل کی تڑپ ہوئی کہ چلو آج چلتے ہیں ہوٹل میں بیٹھ کے بڑھیا کھانا کھانا. صرف 2 روپیہ, پوری کائنات اس کی کتنے 200 روپیہ. وہ جب ہوٹل کے قریب پہنچتا ہے تو ایک بندہ ملتا ہے اور کہتا اللہ کے بندے میں 3 دن سے بھوکا ہوں, مجھے کھانا میسر نہیں ہوا. وہ بندہ اپنا وہ 200 روپیہ نکال کر اس کے حوالے کر دیتا. وہ پوری کائنات تھی اور کہتا چلو ایک دن اور بھوکا ہی سا. آپ مجھے ایمانداری سے بتاؤ اس بھوکے آدمی کا 200 روپے کا مقابلہ کروڑ پتی کا 1,00,000 روپیہ بھی نہیں کر سکتا. اس کو نوٹ کریں. آپ کے جیب میں اگر 50 روپیہ ہے اور 50 مسجد کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں, 1 کروڑ پتی آدمی بیٹھا ہے, اس کے لیے 1000 2000 کوئی مشکل نہیں, وہ 1000 روپیہ جھولی میں ڈالتا ہے. آپ کے 50 روپے کا مقابلہ وہ 1000 روپیہ نہیں کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کے لیے بندے تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں, مالداری میں بھی خرچ کرتے ہیں, کچھ سالے میں بھی خرچ کرتے ہیں. اور ایسی بات تھوڑے میں سے تھوڑا تو ہوگا. اور میں بتاؤں تجربے کی بھی باتیں ہیں اور قرآن و حدیث سے ثابت شدہ بھی بات ہے کہ اگر زندگی میں برکتیں چاہتے ہیں, برکتوں کے راستے کھولنا چاہتے ہیں تو خرچ کے راستے نکالو. خرچ کے راستے, خرچ کرنے کا طریقہ اپناؤ اور زندگی میں فکس کر لو کہ بھائی پرسنٹ کتنا پرسنٹ تو ہمیں ہر مہینہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. آپ تجربہ کر کے دیکھو, اللہ یقین مانے ایسی جگہ سے آپ کا راستہ نکالے گا کہ آپ کو تصور نہیں ہوگا. بزنس والے یوں طے کر لیں کہ جس دن میرے پاس بڑھیا نفع ہو کر آیا اتنا پرسنٹ اللہ کے راستے. نوکری والے یہ طے کر لیں کہ جس دن میری سیلری اٹھے گی اتنا, تھوڑا ہی پرسنٹ رکھے, زیادہ نہیں لیکن رکھے. تب ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ برکتوں کا دروازہ کھل جائے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو مال سے اندھی محبت نہیں ہونے پائے گی. یہی تو علاج ہے. جو چیزیں آپ بہت لگاؤ سے رکھتے ہیں, سمیٹ کے رکھتے ہیں, دل لگا کر رکھتے ہیں, اندھی محبت ہوتی ہے اور وہ آپ کو تباہ کر دیتی ہے. اور جو چیزوں پر دین لگاتے آیا اور خرچ کیا, آیا اور خرچ کیا, آیا اور خرچ کیا. نہ کنجوس بنو, نہ اسراف کرنے والے بنو, نہ بخیل بنو, نہ تبذیر بنو. اور اسے سمجھنے کے لیے ایک جملہ جو مبارک کہتا ہوں کہ لوگوں اگر اللہ نے مالدار بنایا تو مالداروں کی طرح جینا سیکھو ورنہ کنجوسی ہو جائے گی. اور اگر اللہ نے غریب بنایا ہے تو غریبوں کی طرح جینا سیکھو ورنہ وہ آپ کی اسراف ہو جائے گی, فضول خرچی ہو جائے گی. ایک جملہ کہ اگر اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے اور آپ غریبوں کی طرح جی رہے ہو, مٹن کھانے کا دل کہتا ہے اور جیب میں پیسہ بھی ہے پھر بھی مرغی پر اکتفا کرتے ہیں, یہ کنجوسی. نہ کھاؤ دل نہ کہ والے بیٹھ, کنجوسی. آپ کو اللہ نے مالدار بنایا ہے, آپ غریبوں کی طرح جی رہے ہیں, کنجوسی ہے. اور اللہ نے آپ کو غریب بنایا ہے, آپ مالداروں کی طرح جی رہے ہیں, یہ فضول خرچی ہے. اعتدال پہ آؤ. خلاصے کلام, مال سے اندھی محبت کا علاج یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا اسے خرچ کرو. اور خرچ کرنے سے, اور ایک جگہ اللہ نے بڑی خطرناک بات کہی ہے, والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. کہ جو لوگ سونا اور چاندی سمیٹ کے رکھتے ہیں, گن کے رکھتے ہیں, ہماری ماں اور بہنوں کے پاس رکھو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, زکات تو کم از کم نکالنا ہی پڑے گا ورنہ وہ سارا وبال جان بننے والا ہے. آپ کی تہجد بھی کام نہیں آئے گی اگر آپ نے زکات میں ڈنڈی ماری, وہ تو ہے نکالنا ہی ہے. میں جس خرچ کی بات کرتا ہوں زکات کے علاوہ کی بات کرتا ہوں. اللہ فرماتا جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے, کم از کم زکات نہیں نکالتے, تو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں, اللہ فرماتا ہے نبی آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. دردناک سے نہیں چورو, انہیں 2 4 ہونا پڑے گا. تو مال جمع کر کے رکھنا, حق نہ ادا کرنا, یہ وبال جان ہے اور مال سے اپنی محبت ہونے والی ہے. اور مال کو خرچ کرنے سے اللہ کے راستے میں مال میں کمی واقع نہیں ہوتی. اللہ نے قرآن کے اندر, اگر آپ قرآن پڑھتے ہو تو سمجھتے ہوں گے اور سمجھیں گے کیسے, سمجھ میں آتا بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنا نہیں آتا ہے. بڑی پیاری مثال دے کر اللہ نے سمجھائی ہے, والذین مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ, کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ اس دانے کے مانند ہے, ایک دانہ. انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ, ایک دانے, اس دانے کے مانند ہے.
کہ جس دانے نے 7 بالیاں اگائی اور ہر بالی میں 100 دانے. کسان کھیتی کرتا ہے نا, وہ کتنے بیج زمین میں ڈالتا ہے اور اس کے بعد وہ کھیت اس کو اگا کے کتنے غلہ دیتی ہے. تو کہہ رہے جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھو, اللہ کے راستے میں. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ تو مسجدوں کا ہو گیا یار, اس کا خرچہ ہی نہیں پورا ہو رہا. حد ہو گئی یار. دنیا کی بہترین جگہ کون سی ہے؟ مسجد. اور سب سے بری جگہ بازار. وہاں تو ہم دل کھول کر خرچ کرتے ہیں, جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے وہاں بھی کرتے. اور بہترین جگہ, سب سے بہترین جگہ مسجد ہے. یہاں ہم سے پیسے نہیں نکلتے, پیسے نہیں نکلتے ہیں. تو اللہ نے پیاری بات کہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کے مانند ہے کہ جس کو مثلا زمین میں ڈال دیا جائے, وہ 7 بالی اگائے. ایک دانے سے کتنی بالیاں ہوگی؟ 7 بالی. پھر کہہ رہے ہر بالی میں 100 دانے. کتنے دانے ہو گئے صاحب؟ 700 دانے ہو گئے ایک بالی. ایک دانے سے 700 دانے. لیکن یہ سمجھ کب آئے گا؟ نتیجے کے بعد آئے گا. پہلے جب کسان بیج ڈالتا ہے زمین میں تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ تو چلا گیا, نقصان ہو گیا. لیکن جب نتائج دکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے ایک بیج ڈالا تھا, اس نے 700 بیج اگا کے دکھائی. اور اللہ نے جو لفظ خرچ کے تعلق سے بتایا انفاق, ينفقون انفقو, یعنی اسی سے ہے جس کا مادہ نون فا قاف. بڑی زبردست بات اللہ نے اس کے اندر جو پوائنٹ بیان کی کہ خرچ کرو. جو لفظ کا استعمال کیا ہے وہ نون فا قاف کا مادہ ہے. اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کے دونوں طرف سوراخ ہو, کہ ایک طرف کوئی چیز ڈالو اور دوسری طرف نکل جائے. مثلا پائپ لے لیجئے, جو آپ موٹر چالو کرتے پانی والا, اور ایک پائپ اس کے منہ میں لگا ہوتا ہے اور دوسرا حوض میں یا ٹنکی لگا ہوتا ہے. آپ موٹر چالو کرتے ہیں, پانی شروع ہوتا ہے ادھر سے اور دوسری طرف جا کر کے نکل جاتا ہے. اسی کو انفاق, یعنی ادھر سے آپ چالو کیے اور ادھر پانی نکل گیا, اسی کو انفاق. اب اگر آپ موٹر چالو کر دیں اور آگے پانی جو نکلنے کا راستہ اس کو بند کر دیں, پھر کیا ہوگا آپ کو پتا ہے؟ یا تو موٹر جلے گا, پائپ بلاسٹ ہوگا, پانی بند ہو جائے. اللہ نے یہی مثال دی ہے خرچ کے تعلق سے. انفاق مطلب یہ کہ تم اس مال کے نکلنے کا راستہ برقرار رکھو. جس دن تم بند کر دو گے اوپر سے آنا بند ہو جائے گا تو بلاسٹ ہوگا. بلاسٹ ہی ہوتا نا, لوگ سمیٹ سمیٹ کے رکھتے ہیں, بڑی آرزویں لیتے ہیں اتنا ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, اور کوئی وبا آئی, کوئی مصیبت آئی, کوئی بیماری آئی اور دھڑ دھڑ چلا گیا تو نکل گیا نا, کیونکہ ہم نے آگے کا راستہ بند کر دیا تھا تو وہ بلاسٹ ہو گیا. مطلب یہ نہیں, یہ آزمائش ہو سکتی ہے, شکل یہ بھی ہے. تو یہ اللہ نے مثال دی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اس دانے کے مانند جس نے 7 بالیاں اگائی اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں. اور آگے اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا رہتا, بڑھاتا رہتا. آپ کا کام ہے کوشش کرنا, بڑھانے والا اللہ ہے. اللہ کے بندو خرچ کرنا سیکھو, خرچ کرنا سیکھو. جب تک خرچ نہیں کرو گے آپ کے اندر سے مال کی محبت ختم نہیں ہوگی, اور مال کی محبت ختم نہیں ہوگی نا زندگی کا مزہ بھی نہیں پاؤ. بس ایک ہی طلب رہ جائے گی, کیا؟ ہائے مال, ہائے مال جمع کرو, بینک بیلنس کرو, اور یہ زمین خریدنے وہ پلار خریدنے اسی میں رہ جاؤ. نہ اچھے سے کھا پاؤ گے نہ زندگی کے اندر سکون میسر ہوگا, کیونکہ بس آپ دیوانہ ہو گئے مال کے پیچھے, مجنوں بن گئے ہیں. اس لیے مال, دھن, دولت, پیسے کی جگہ جیب ہے. بس کہاں رکھو؟ جیب. دل میں جگہ مت دو اس پیسے کو. دل میں اگر آپ نے جگہ دے دیا تو بیماری بنے گی اور آپ کے لیے خطرناک ثابت ہوگا. اور یہ کہ خرچ کرنا یہ نیکیوں کے حصول کا ذریعہ بھی ہے. نیکیاں کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کرتے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے ہو یہاں تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو. سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو پھر نیکی تم پا سکتے ہو. یہ سمجھ میں ایسے نہیں آتی بات. چنانچہ اس آیت کا جب نزول ہوا تو ایک صحابی ہیں, صحابی رسول ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھاگتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول قرآن کی آیت کہ تم نیکی نہیں پا سکتے ہو یہاں تک کہ اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو.
کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا یہ باغ ہے بہت میرا محبوب ہے, میرے دل سے لگا ہوا ہے, میرے نزدیک بڑی محبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس باغ میں جایا کرتے تھے, پانی وغیرہ ادھر پیا کرتے تھے. تو ابو طلحہ کہتے ہیں مجھے بڑی محبت ہے, قرآن کی آیت ہے اور مجھے نیکی لینی ہے, نیکی چاہیے, تو میں چاہتا ہوں کہ یہ باغ آپ کے حوالے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف کی, ماشاءاللہ کیا مال ہے, کیا بہترین خرچہ ہے. پھر ہم نے مشورہ دیا ایسا کرو اسے آپ اپنے ہی رشتہ داروں خرچ کرو. کتنا بہترین مشورہ, اپنے ہی لوگوں میں خرچ کرو. ہمارے کیا دنیا بھر میں خرچ کرنا, بھائی پر نہیں, پڑوسی پر نہیں. وہ مر رہا اس کو بھوکے سے مار دو, بھائی تک ہماری مہربانی پہنچنی نہیں چاہیے, پڑوسی تک دنیا بھر میں خرچ ہو جائے. اللہ کے رسول مشورہ دے رہے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو اور نیکی نہیں پا سکتے. نیکی پانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کبھی نیکیاں کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مشکل ہے نا, نماز پڑھنا نیکی کا کام ہے نا, مشکل ہے کہ آسان ہے. اگر آسان ہوتا تو جو یہ تعداد ہے 5 وقت میں ہوتی نا, بڑا مشکل کام ہے. لیکن کسی کے لیے بہت آسان بھی ہے یار, 5 ٹائم بھی پڑھتا اور ایسے بھی اللہ والے ملیں گے جو تہجد بھی پڑھتا ہے, کہ یہ نیکی ہے. لیکن ایک اور کسی کے لیے جمعہ کے دن آنا بھی مشکل ہے, وہ ایک دم گھڑی کا گھٹا دیکھ کر کے آتے ہیں. تو آپ دیکھ نیکی ایک ہے, کسی کے لیے کتنا آسان ہے, پہلے آ کر کے سب میں بیٹھا رہتا ہے کب پہنچوں اور کب شروع ہو اور سنوں, ثواب لو, ایسا بھی جذبہ ہے. اور کچھ تو بالکل ایک دم وہ گھر والی کے تانے سے بچنے کے چکر میں کہ گھر والی کہہ دے گی اتنی بگڑ گئے ہو کہ جمعہ تک نہیں پڑھتے ہو, تو فارملٹی تو کرنی پڑے گی نا, وہ آخر میں آگے پہنچ. نیکی ایک کے لیے مشکل ہو گیا, ایک کے لیے آسان ہو گیا. لیکن جب کچھ ایسے کام کرتے ہیں نا تو اللہ پھر ہمیں کیا ان نیکیوں کے کرنے کی توفیق عطا فرما, تو وہ آسان ہو جاتا ہے. اب ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں, آپ کو جگہ جگہ کئی راستے مل رہے ہیں, آپ کو دشواری ہو رہی ہے, آپ کو مجھے راستہ نہیں مل رہا, ادھر بھی راستے ادھر بھی راستے ادھر بھی راستے, بڑی دقت آ رہی ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں, موبائل نکالتے لوکیشن لگا دیتے ہیں. لوکیشن لگایا تو کیا راستہ کلیئر ہو گیا. اب لوکیشن کے ذریعہ میرا راستہ کلیئر ہو گیا, مجھے راستہ مل گیا ہے. تو ایسے جب نیکیوں کے لیے اللہ توفیق دے دے گا تو نیکیاں آسان ہو جائیں گی, اور جب تک توفیق نہیں ملے گی تو پھر وہ نیکیاں بڑی مشکل. توفیق کی بات ہے. اور تو پھر کیسے کیسے مل جائے گی بھائی, جیسے کہ اللہ نے کہا محبوب چیزیں خرچ کرو, محبوب چیزیں, پھر تم نیکی کو پا جاؤ گے. یعنی پھر تمہارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائیں گی, نماز پڑھنا بھی آسان ہو جائے گی. زکات دینا ہم نے دیکھا, کچھ تو ایسے ہیں بیچاروں سے رمضان میں ایک مہینے بھی زکات نہیں نکلتی. کچھ تو اللہ والے ایسے بھی ہیں پائی پائی کا حساب کرتے ہیں رات کی تنہائی میں, کسی کو خبر نہیں. بھائی کوئی ڈنڈے کے زور پہ زکات نہیں نکلوا سکتا, لیکن ایسے بھی ہے. مطلب یہ وہ نیکی ایک کے لیے آسان ہے اور ایک کے لیے مشکل ہے. تو اللہ کے بندو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سے, اور تھرڈ کوالٹی نہیں, اعلیٰ کوالٹی بڑھیا والی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو. پھر دیکھو خرچ کرنے کی کیا برکت, اللہ رب العالمین برکتوں کا دروازہ کھولتا ہے. اسی طرح سے مسلم کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما نقص صدقۃ من مال, کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے, صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی, مال میں کمی نہیں ہوتی. سمجھنے کی بات ہے. کہیں بھئی آپ کہتے ہو کم نہیں ہوتا, 200 روپیہ تھا 100 روپیہ نکال کر مسجد کے گلے میں ڈالیے, 100 تو کم ہو گیا نا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں, کم نہیں ہوئی. کیسے کم نہیں ہے, وہ اپنا نتیجہ بعد میں دکھائے گا. ایک آدمی بزنس شروع کرتا ہے 10 لاکھ روپیہ بزنس میں لگا دیتا ہے, کہتے بزنس میں تو اللہ نے دے رکھا, کہ 10 لاکھ روپیہ تو چلا گیا, وہ بظاہر چلا گیا ہے, لیکن وہ 10 کا 20 گنا بھی کر دے گا, وہ 30 گنا بھی کرے گا. لیکن صبر کی ضرورت ہے, یقین کی ضرورت ہے, توکل کی ضرورت ہے. یہی معاملہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ اس یقین کے ساتھ, یہ ضائع نہیں جائے گا, یہ برباد نہیں ہوگا, یہ لوٹ کے آئے گا, پورے اضافے کے ساتھ لوٹے گا, برکتوں کے ساتھ آئے گا, رحمتوں کے ساتھ آئے گا, کہیں نہیں جائے گا. یہ یقین ہونا چاہیے. تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے کمی نہیں ہوتی ہے. اور اسی طرح خرچ کرنے کے تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے وَالصَّدْقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیَّةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ, کہ صدقہ یہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. پانی آگ کو کیسے بجھاتی ہے, آگ کا دشمن پانی کیسے بجھاتی ہے. تو کہا ایسے ہی صدقہ جو ہم کرتے ہیں, خرچ جو کرتے ہیں, وہ ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے. تو اللہ کے بندو ہم تو ایسے بھی گناہگار ہیں, کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے ہی نہیں. گناہ ہم گن نہیں سکتے, یہ حالات ہمارے ہیں. اور اللہ نے یہ موقع دیا, ایک فائدہ ہمارے گناہ مٹائے جائیں گے.
दूसरा फायदा होगा, माल से अंधी मोहब्बत नहीं होगी, नेकियां भी लिखी जाएंगी और नेकियां करना हमारे लिए आसान भी हो जाएगा। और खर्च के ताल्लुक से एक बात है कि खर्च में आमतौर पर रियाकारी नहीं जानी चाहिए। रियाकारी अब यानी अगर आप रियाकारी कर रहे हो तो अल्लाह की जानिब से कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? अल्लाह कहेगा भाई मेरे लिए तो तुम खर्च नहीं किए थे, तुम लोगों के दिखावे के लिए खर्च किए थे, वो काम पूरा हो गया तो सवाब आप कुछ नहीं मिलेगा। तो रियाकारी नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होती। यह अलग बात है, कभी जरूरत होती है कि भाई लोगों के सामने खर्च की, वो जरूरत पड़ती है, आदमी खर्च करे, नीयत दुरुस्त होनी चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। और कभी नहीं जरूरत होती है तो आप छुपा के खर्च करें। हदीस के अंदर आता, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बेहतरीन आदमी की मिसर अर्जुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, कि वो आदमी उसमें अर्श के साए तले जगह वाला भी बंदा है। और उसकी तारीफ भी है कि वो आदमी है जो माल को खर्च करता है, उसको इतना छुपाता है कि अगर बाएं हाथ से खर्च करता है तो दाएं को खबर नहीं होती है, इसको उल्टा भी हो जाए, दाएं से भी खर्च करता है तो बाएं को खबर नहीं होती है। क्यों? खबर होना ये रियाकारी के चांसेस पैदा कर देता है। और जैसे रियाकारी हमारे किसी भी काम में हो गई, खत्म कहानी। हमारी जो नेकियां या नमाज जो भी हैं वो अपने असरात क्यों नहीं दिखा देती? कई वजह, उनमें से एक वजह रियाकारी भी है, दिखावा भी। रियाकारी से भी बचना चाहिए। खुलासे कलम यह है कि अल्लाह के बंदो, माल से अंधी मोहब्बत ये तबाही का सामान है, ये नोट कर। ये तबाही हो सकता हो आपको दुनिया में समझ में ना आए, लेकिन आखिरत में फिक्स है। और हमारी बदनसीबी इससे बढ़ के क्या हो सकती है कि हमारी आखिरत बर्बाद हो जाए। उसका इलाज है कि अल्लाह ने जो दिया है तमीज से खर्च करो, बस। दायरा है, मालदार बनाया है, मालदार की तरह जियो, गरीब बनाया है, गरीब के जियो। यही जिंदगी के बेहतरीन जिंदगी गुजारने के उसूल है। और इसमें अगर आपने हेरा फेरा की, डंडी मारी, तो सुकून खत्म, नेकियां खत्म, डिप्रेशन के मरीज बनोगे और मरने के बाद कुछ भी काम आपके पास आने वाला नहीं। वही होगा जो आप करके जाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि लाल आलमीन तो हमें कहने सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयातिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीम।